اپوزیشن کی اے پی سی 20 ستمبر کو ہوگی. اے پی سی میں حکومت گرانے کے منصوبوں پر غور ہوگا. کراچی کے مسائل کے لیے وفاق اور سندھ متفق. کراچی کی بحالی کے لیے فنڈ خرچ کرنے پر اختلاف کیوں ہے؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف شوکت بصرہ سے، رہنما مسلم لیگ نون بیرسٹر دانیال چودھری سے اور پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی سے. And a very warm welcome to the show. آخرکار اپوزیشن جماعتیں حکومت مخالف تحریک چلانے پر متفق ضرور ہو گئی ہیں. اپوزیشن کی رابطہ کمیٹی نے حکومت مخالف تحریک چلانے کے لیے ستمبر میں اے پی سی بلانے کا اعلان کر دیا ہے. اپوزیشن نے حکومت کو مزید مہلت دینے سے بھی انکار کیا ہے. حکومت ہٹانے کا منصوبہ انہوں نے کہا کہ موجود ہے، ان ہاؤس تبدیلی ہوگی. یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اس کا طریقہ کار ہوگا وہ اے پی سی میں ڈسکس ہوگا. اس اے پی سی میں جو مین جماعت ہے وہ obviously جو اپوزیشن کی مین جماعتیں ہیں وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہی ہوگی، مگر جے یو آئی ایف بھی بڑی حد تک ایکٹیو ہوگی اور پرجوش بھی نظر آ رہی ہے. جو رہنما ہیں اپوزیشن کے انہوں نے کیا کہا اس حوالے سے، لیٹس واچ دیٹ. میں بلاول ہاؤس پہ میٹنگ ہوگی اپوزیشن کی، اے پی سی کی. یہ اپوزیشن جماعتوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتفاق جو ہے یہ اس ملک کی ضرورت. اپنی اپوزیشن کو آپ غداری کے سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں. یہ طرز حکمرانی پاکستان کو دن بدن کھوکھلا کر رہا ہے. جتنی بات فیٹف چاہتا ہے، جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اپنے ملک کو ایک دن کے لیے بھی اس خطرے سے دوچار نہیں کر سکتے کہ اس کے لیے کوئی مشکلات ہوں. مگر ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں میں جے یو آئی ایف اور پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف سے بہت شکوے ہیں. وہ ان پر مکمل اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں. شہباز شریف حکومت کے خلاف قدم اٹھانے سے بار بار ہچکچاتے دکھائی دیتے ہیں. میاں شہباز شریف کراچی گئے تو سابق صدر آصف زرداری سے ملاقات کی. میڈیا کے سامنے کراچی کی تباہی پر وفاقی حکومت پر خوب برسے، مگر انہوں نے سندھ حکومت لفظ بھی نہیں کہا. اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات ریز ہوئے. سندھ حکومت اگر مکمل طور پر جو بھی معاملات خراب ہیں کراچی کے یا سندھ کے اندر، اس میں اگر مکمل طور پہ خاص طور پہ کراچی میں ذمہ دار نہیں ہے تو اس کو ایگزمپٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. مگر شہباز شریف صاحب نے ان کو ایک کلین چٹ دی، جبکہ ماضی میں کیا کہتے رہے ہیں شہباز شریف صاحب. لیٹس واچ اٹ ونس اگین. زرداری نے سندھ کو تباہ و برباد کیا اور ملک کو لوٹا، دولت لوٹ کر دبئی لے گئے. زرداری صاحب لاڑکانوں کو بھی آپ کھا پی گئے، تباہ کر دیا، کراچی کو کرچی کر دیا. سندھ کے اندر زرداری صاحب اور ان کی ٹیم نے کرپشن کے انبار لگا دیے. بولو زرداری صاحب، آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں، چاہے آپ ڈبہ پیر کا جبہ پہن کے آ جائے، آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں. دانیال چودھری صاحب، جو آپس میں ایک قسم کا مسٹرسٹ ہے وہ تو ہے ہی، لیکن شہباز شریف صاحب نے ایک دم سے یو ٹرن لے لیا ہے سندھ کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے نہ کبھی یو ٹرن لیا نہ، اور ہمارے کچھ ویوز اور پوائنٹ آف ویوز جو ہیں وہ ہمیشہ سے ایک رہے ہیں. لیکن آج جو پاکستان مسلم لیگ نون اور اپوزیشن پھر اکٹھے بیٹھی ہے یا سر جوڑی ہے، وہ صرف پاکستان کی خاطر، پاکستان کی معیشت کی خاطر، جو 5.9 پہ چھوڑ کے گئے تھے جو اور آج منفی پہ چلے گی. پاکستان کی اس عوام کی خاطر جس کو کروڑوں نوکریوں کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن آج 20 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے، اور بلیک مارکیٹ کی اگر دیکھیں جائے تو 40 لاکھ لوگ آپ کو فگرز ملتے ہیں. جہاں مہنگائی کی شرح آپ کے ملک کی ہائیسٹ ریکارڈ میں چلے گی، جہاں فوڈ انفلیشن 200%، جہاں مہنگائی کی شرح 10% ٹچ کر رہی ہے، وہاں غریب بندے کا انہوں نے برا حال کر دیا. آپ کا کوئی اکنامک انڈیکیٹر، آپ اپنے ملک کا کوئی اکنامک انڈیکیٹر دیکھ لیں. آپ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو 5.6 سے شروع ہوئی آج 2 پہ چلی گئی ہے. تو اگر آج بھی حکومت اور اپوزیشن ان کے خلاف نہ نکلے تو آپ یا لوگ یہ ایکسپیکٹ کیا کریں گے کہ ہم پھر ملک ختم ہو جائے، دیوالیہ ہو جائے. شہباز شریف یا پی ایم ایل این، کیا پی ایم ایل این سندھ کی تباہی کا ذمہ دار، جیسے کہ شہباز شریف صاحب کوٹ اینڈ کوٹ کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو سمجھتی ہے؟ دیکھیں سندھ کی تباہی کا
جو ذمہ وار ہے وہ پارٹی ہے جو پچھلے 10 سال سے ان کے ساتھ اقتدار میں تھی، ہر پارٹی کے ساتھ ہے۔ ایم کیو ایم آج جو ساری مسئلے بن رہے ہیں، آپ کے گلی نالی محلے پانی نالوں کا صفائی، یہ کس کا ہے؟ میونسپلٹی کا کام ہے۔ میونسپلٹی کی ٹیم کیا ان کے پاس بیٹھی ہے، ان کے ساتھ ہے، 10 ایم این ایز ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں 2 سال 4 سال پرانی بات نہیں کرتا، میں پچھلے 2 سال کی بات کرتا ہوں۔ 10 ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے کتنے ایم این ایز تھے اور ہم نے کراچی آپریشن کیا، ہم نے اپوزیشن کو اپنے خلاف کیا، پیپلز پارٹی کو، تمام اپوزیشن سندھ کو، لیکن ہم نے اسپیئر ہیڈ کیا میاں نواز شریف نے، اور کراچی آپریشن کیا جہاں بوری بند لاشیں گٹروں سے ملتی تھی وہ ختم کیا، اور کراچی کے شہر کو واپس خوشحالی دی اور لائٹیں واپس دی، جس رات میں وہاں لوگوں کاروبار واپس کیا۔ تو پوائنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی کو مائنس کر کے کراچی کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، پیپلز پارٹی بالکل اس میں نہ بھی شامل ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کا ہمیشہ ایک نیریٹو رہا، ایک پوائنٹ آف ویو رہتا ہے۔ میں پچھلے 20 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے بتا دیں کہ کیا فیڈرل گورنمنٹ ابھی تک مثبت پلان کیا دے چکی ہے، یا کیا انہوں نے کہا کہ ہم اپنا ہاتھ بنائیں گے؟ یہاں پاکستان میں ڈینگی کا مسئلہ ہو تو یہ این ڈی ایم اے کو بلاتے ہیں، یہاں ٹڈی دل کا مسئلہ ہو تو سپریز ان سے منگواتے ہیں، بارش آ جائے یا پاکستان میں کوئی اور مسئلہ ہو جائے، ڈیزاسٹر ہو جائے تو ان کو بلاتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں اگر یہ ملک ان سے نہیں چل رہا، آپ کراچی بھی انہی کے ہینڈ اوور کیا ہے، تو ان کو دے دیں کراچی اور ان سے رپورٹ مانگے۔ وہ جنرل صاحب بہترین پرفارم کر رہے ہیں، انہوں نے بڑا زبردست کام کیا اس میں کووڈ میں بھی، تو وہاں بھی کریں گے۔ جہاں تک حکومت کا ہے، حکومت کی انکمپٹنس آپ کو نظر آتی ہے بی آر ٹی سے، حکومت کی انکمپٹنس نظر آتی ہے جب آپ اپنے گھر میں جا کے اپنا پرس کھولتی ہیں اور معیشت اور اپنے روپی کی ڈی ویلیو ہوتے ہوئے اس کا حال دیکھتی ہیں، جب آپ اپنے بینک میں جاتے ہیں جس کا 1 لاکھ روپیہ تھا جو 50,000 روپیہ ہو گیا، جب غریب بندہ اپنی تنخواہ لینے جاتا ہے تو تنخواہ دینے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، تو تب حکومت کی پرفارمنس اور حکومت کا اصل چہرہ نظر آتا ہے۔ اور ان کا جو وتیرہ ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولنا، وہ روز ایکسپوز ہوتا ہے، اور اسی لیے آج اپوزیشن اکٹھے ہو کے بیٹھ رہی ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور اگر ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تو ملک کو اس معیشت کو اس پوائنٹ پہ لے جائیں گے کہ وہاں سے واپس آنا بہت مشکل ہے۔ I'll come to you شمیلہ فاروقی صاحبہ، اپوزیشن کی 20 ستمبر کی تاریخ کیا فائنل ہے؟ دوسری طرف پیپلز پارٹی تو کئی دفعہ فرسٹ سٹیپ لیتی ہے، لیکن معاملہ پھر پیپلز پارٹی کو یہی لگتا ہے کہ پی ایم ایل این ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ اس دفعہ کتنا آپ لوگ پر اعتماد ہیں کہ پی ایم ایل این آپ کے ساتھ ہی کھڑی ہوگی؟ جی شکریہ فریحہ۔ دیکھیے 20 ستمبر تو تاریخ بالکل طے ہے، اور پیپلز پارٹی کا تو یہ اے پی سی بلانے کا جو ایک ارادہ تھا وہ تو بہت پہلے سے تھا۔ جو تاخیر آئی وہ ظاہری بات ہے پی ایم ایل این کی طرف سے آئی کیونکہ شہباز شریف صاحب علیل تھے، لیکن ان کا کراچی آنا، پھر بلاول ہاؤس میں صدر زرداری صاحب سے ملاقات کرنا، اور پھر رہبر کمیٹی کا یہ فیصلہ کہ 20 تاریخ کو اسلام آباد میں زرداری ہاؤس میں اے پی سی بلائی جائے گی، اس سے طے ہونا میرا خیال ہے کہ تھنگز آر ان دی رائٹ ڈائریکشن۔ جہاں تک ابھی بات ہو رہی تھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی، تو دیکھیے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این آپس میں ضم نہیں ہو رہے ہیں، ان کی اپنی اپنی آئیڈیالوجیز ہیں، ان کے اپنے اپنے مقاصد ہیں، ان کا اپنا طریقہ کار ہے ملک چلانے کا، لیکن اس وقت ایک کامن ایجنڈا ان کا یہ ہے کہ اس حکومت کو اس طریقے سے آگے نہیں چلنے دینا ہے۔ فریہ یہ آپ بھی جانتے ہیں، اس حکومت کو اس طریقے سے آگے نہیں چلنے دینا، مثلا حکومت گرانی ہے، یہ ایجنڈا۔ دیکھیے بات یہ ہے فریہ، آپ بھی جانتی ہیں اور آپ کے دونوں معزز مہمان بھی جانتے ہیں کہ جتنے بیزار لوگ اس حکومت سے ہیں، مہنگائی سے، ہر چیز کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، بجلی جو ہے وہ نہیں مل رہی ہے، گیس کی کمی ہے، چینی مہنگی، آٹا مہنگا، اور یہ تمام چیزیں نایاب ہو چکی ہیں۔ آپ ادویات اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں 500% اضافہ ہو گیا ہے، گیس کی نرخوں میں 221% اضافہ ہو گیا ہے، فوڈ انفلیشن آپ دیکھیں آسمانوں کو چھو رہا ہے، مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ منفی کا رخ دکھا رہا ہے، آپ کے کسان پریشان ہیں، ٹڈی دل کے اوپر آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، I'm impressed جس طرح آپ نے بھی فگرز کے ساتھ یہ بات کی ہے اور بالکل ٹھیک بات کی ہے، اسی طریقے سے بیرسٹر صاحب نے کی ہے، مگر جس وقت اے پی سی جس وقت وہاں پہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی کراچی میں، وہاں تو نیب کی باتیں ہو رہی تھی، وہاں تو یہ معاملہ ڈسکس ہی نہیں ہوا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ اتنی ہی ضروری ہیں، اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیب کی کارکردگی کس طریقے سے اس ادارے کو سیاسی انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ بٹ ایک عام آدمی کی پرائیورٹی کیا ہے شمیلہ صاحبہ اس وقت؟ نیب کو ٹھیک کرنا دیکھیے ایک یا عام مہنگائی؟ آدمی کی نہیں، دیکھیے
اس ملک میں اداروں کو چلنا چاہیے, اس ملک میں اداروں کو وہ کام کرنا چاہیے جس کے لیے وہ بنائے گئے ہیں. کسی بھی ادارے کو حکومت کے ہاتھوں ایک ٹول کی طرح استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے. دیکھیے نیب کی اگر کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان آتا ہے اور فرام نن ادر دین دی چیف جسٹس آف پاکستان, اعلیٰ عدلیہ سے آتا ہے, تو ہمیں دکھ ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیے ملک میں اکاؤنٹیبلٹی بھی بہت ضروری ہے, لیکن اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ آپ اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کے خلاف وچ ہنٹ شروع کر دیں گے اور آپ زیادتیاں کریں گے, بلا جواز جیلوں میں ان کو بند رکھیں گے, تو یہ بھی طریقہ کار نہیں. وی کی ناٹ الاؤ ڈریکونین لاز ٹو آپریٹ ان دا کنٹری. میں تو یہ کہتی ہوں, دیکھیے اگر آپ نے خود شاہ کو بند رکھنا ہے تو آپ جہانگیر ترین کو بھی تو بند رکھیں, وہ بھی تو چینی چور ہیں. اگر آپ نے میر شکیل الرحمان کو بند رکھنا ہے, آپ نے میڈیا کا بٹھا بٹھا دینا ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ اپنے جو آپ کے وزیر تھے جن کے ٹیلی فون ٹیپ پکڑے گئے کمیشن لیتے ہوئے, وہ کہاں ہیں آج؟ وہ جیل میں تو نہیں ہے. سو پوائنٹ یہ ہے کہ ان سب کو پکڑ لیں یا سب کو چھوڑ دیں؟ سب کو پکڑیں, لیکن ان کو پکڑیں جن کے خلاف ثبوت ہے اور قانون کے مطابق کارروائی کریں. ٹھیک ہے, ہم ایک بریک لے رہے ہیں. بسرا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, شمیلہ فاروقی صاحب نے جو اس پہ بات کریں گے ڈیٹیل میں رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. شوکت بسرا صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ اکٹھی ہو رہی ہے اپوزیشن, لیکن کیونکہ آپ پنجاب میں ہی تھے اور آپ اس وقت غالباً پیپلز پارٹی میں بھی تھے, تو کچھ یاد کرائیں کہ کیا کہتے تھے شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی کے بارے میں اور زرداری صاحب کے بارے میں؟ اتنی کچھ ان کی مولا جٹ اور نوری نت والی بڑھ کے موجود ہیں, شاید میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ ان دونوں پارٹیوں کا, میں خود پیپلز پارٹی میں ہوتا تھا, مجھے یاد ہے کہ ایک ہوتے ہیں سیاسی اختلافات. یہ جو گفتگو کرتے تھے وہ ایک دوسرے کو ڈاکو, چور, لٹیرا, اور شرمیلہ تو بہت اچھی طرح جانتی ہوں گی, مجھے نہیں سمجھ آتی کس طرح آج انہوں نے اس میاں شہباز شریف کو جس نے کہا تھا گلی گلی میں شور ہے, پورا ٹبر چور ہے, پیٹ پھاڑ دیں گے, گلا کاٹ دیں گے, پٹا ڈال دیں گے. کس کو پٹا ڈالتے ہیں؟ لڑکانہ کی گلیوں میں گھسیٹیں گے. اور مجھے یہ یاد ہے کہ یہ بتایا گیا تھا, بلاول صاحب نعرہ لگاتے تھے, مودی کا جو یار ہے غدار ہے, غدار ہے, معاشی دہشت گرد, ایک دوسرے کے خلاف کیا کچھ. اور میں کہتا ہوں اختلافات ہوتے ہیں سیاسی لیکن یہ ایک دوسرے کو یہ دنیا کو بتاتے تھے کہ اس سے بڑا چور کوئی نہیں, اس کے بڑا ڈاکو نہیں ہے. اور یقین مانیں, آپ ان دونوں پارٹیوں سے بات کر رہی تھی نا, پوچھتی تھی پاکستان کا حل نکالیں, کیا حل ہے؟ وہ کہتے ہیں نا میر بھی کتنے سادہ ہیں, بیمار ہوئے جن کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے. دیکھیں مریم نواز صاحبہ باہر جانا چاہتی تھی, نہیں جانے دیا گیا, پرائم منسٹر نہیں جانے دیا. اب دونوں پارٹیوں کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ ریفرنسز داخل ہو چکے ہیں, سماعت شروع ہو چکی ہے. وہ گولے والا, پاپڑ والا, ٹیٹی والا, کٹے والا, بھینس والا, دودھ والا, ان کی اب ٹرائل شروع ہو گیا. اب ان کے پاس اور راستہ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی عوامی ایجنڈا نہیں. دیکھیں نا کراچی میں میاں صاحب گئے شو بازی کرنے کے لیے, یہاں 12 سال وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں, لانگ بوٹ, ہیٹ, وہ ساتھ کیمرہ ہوتا تھا. بتائیں میں ابھی لاہور میں آیا ہوں, ہمیں تو 2 سال ہوئے آئے ہوئے, پورا لاہور ڈوبا ہوا ہے. گزارش صرف اتنی ہے, ان کی کون سی اب فریح بات یاد کریں گے. ابھی میں سن رہا تھا مسلم لیگ نون میں کے جو بھائی ہیں وہ بھی, اور شرمیلہ کو بھی, ان کو کم از کم گورننس پہ اور پاکستان کی ترقی پہ اور غریبوں پہ یہ مگرمچھ کے آنسو نہیں بہانے چاہیے. ان کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ ان لوگوں نے, یہ سب بات ٹھیک ہے, بٹ if I heard you correctly, آپ لاہور ڈوبنے کا ذمہ دار بھی پی ایم ایل این کو قرار دے رہے ہیں. آپ فریحہ مجھے بتائیں کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ آپ 2 سال کے اندر اس کا سیوریج سسٹم چینج کر دیں گے؟ مجھے یہاں پر کتنے سال چاہیے آپ کو؟ میری اگر 70 سال میں چینج نہیں, آپ کو کتنا چاہیے میں بتاتا ہوں, مجھے 1 منٹ دے دیں, آپ انٹرپٹ نہ کریں, اپنی ٹرن پہ بولیے گا. اگر 70 سال میں اگر آمریت رہی اور یہ دونوں پارٹیاں رہیں اور یہ ٹوپی والی سرکار اور شو بازی والی سرکار یہاں پہ رہی اور بیڑا غرق کر دیا لاہور کا, جس کو یہ ابھی کراچی کہہ رہے تھے پیرس بنانا ہے, اور بھائی جہاں 3 باریاں لی ہیں, آپ وزیر اعظم بھی رہے, اگر آپ کو کراچی کا دکھ تھا, پاکستان کا دکھ تھا, آپ خود تو ارب پتی اور خرب پتی بن گئے. دنیا کو کوئی سب کانٹیننٹ نہیں جہاں پہ آپ کی جائیدادیں نہیں ہیں, اور پاکستان کو 32,000 ارب کے قرضوں میں چھوڑ گئے. آپ لوگ نے 1.5 لاکھ ہر پیدا والا بچہ مقروض کر دیا. آپ نے, یعنی کہ مجھے حد ہوتی ہے اور افسوس اس بات کا ہے یار,
ہاتھی کے دانت کھانے کی اور آپ کو حیرت بھی ہو رہی ہے یا چلے فکر بھی ہو رہی ہے، لیکن آپ اکٹھے ہو رہے ہیں اپوزیشن، میری بات سنیں، ان کو اکٹھے ہونا، یہ ان کا آئینی، سیاسی، قانونی، جمہوری، جو بھی اخلاقی ہر حق موجود ہے، لیکن ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا یہ ہے کہ اپنی لوٹ مار کو بچانا ہے، ان کو باہر نہیں جانے دے رہے، باہر جانے دینا ہے، میاں صاحب کو باہر سے لانا چاہتے ہیں، ان کو روکنا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں فریہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے بہت مشکل راستہ چن لیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت تمام اپوزیشن کیا یہ تمام لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے خان صاحب کی حکومت گرانی ہے۔ ایجنڈا یہ ہے، آپ ذرا اندازہ کریں ایجنڈا کیا ہے۔ جو سی او ڈی سائن کیا تھا، اگر دونوں کو یاد ہوگا، وہ جو کہتے تھے کہ یہاں پہ مکمل کرنے چاہیے ٹینیور، یہ بہت مشکل راستہ، اس پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن خان صاحب کو جو میں ان کے ساتھ بیٹھا، ایک دن یقین مانے میں آپ کو بات بڑی اہم بتانے لگا ہوں، میں نے خان صاحب سے کہا ایک میٹنگ میں کہ خان صاحب کیا لیتے ہیں اب ان سے، جانے دیں ان کو باہر جہاں جانا چاہتے ہیں، آپ اپنا منشور مکمل کریں، اپنا ایجنڈا مکمل کریں، عوام کی فلاح و بہبود کریں جو ہم پلان لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا میں احتساب کا نعرہ لے کر آیا ہوں، میری جان بھی چلی جائے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، حکومت تو بہت تھوڑی سی بات ہے، لیکن مجھے پتہ ہے اس وقت ان کا ایجنڈا صرف اور صرف پورا احتساب کریں نا بسرا صاحب، پھر پورا احتساب کریں، پھر سب کا ہوگا، پھر آپ کی جماعتوں میں آپ کے دائیں بھائی بھی ہوگا۔ دیکھیں میں پھر کہتا ہوں کہ ہر جگہ پہ کمی کر کے دکھائیں نا، آپ سارے احتساب کا لے کر آئے ہیں مینڈیٹ، سنیں پیپلز پارٹی کے احتساب کا نہیں لے کر آئے۔ فریہ 99.9% کیسز ابھی ان دونوں پارٹیوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اچھا آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ہم نے ایک ریفارمز کمیٹی بنائی ہے، ہم نے انہیں خود کہا ہے کہ آپ آئیے، ہم سخت سے سخت قوانین بنائیں، کیونکہ پاکستان کے اندر ان دونوں پارٹیوں نے کیا کیا، ہم نے فاٹو جو قومی سلامتی کا مسئلہ تھا، پاکستان کے مستقبل کا مسئلہ تھا، ہماری نسلوں کا مسئلہ تھا، جس کو یہ ٹھیک ہے ہم اس پہ آتے ہیں، لیکن لیٹس کم بیک ٹو اے پی سی۔ ٹھیک بس صاحب اگر اجازت دیں اے بی سی پہ دوبارہ آ جاتے ہیں۔ جو یہ اکرم خان درانی صاحب نے کہا کہ ان ہاؤس تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، سڑکوں پہ بھی آ سکتے ہیں، سڑکوں پہ تو مولانا فضل الرحمان آئے تھے، کوئی ان کو زیادہ سپورٹ نہیں ملی تھی، تو یہ تو نہیں لگتا۔ ان ہاؤس میں بھی مشکل لگتا ہے کیونکہ آپ کے پاس نمبر نہیں ہیں پورے، تو پھر کس طرح سے آپ حکومت گرائیں گے؟ دیکھیں جی پہلے تو میں ایک چیز اگر بسرا صاحب کی آنسر کروں، بسرا صاحب بڑی پیار سے بات کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی، بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب احتساب کا نعرہ لگا کے آئے تھے۔ بسرا صاحب شاید آپ کو یاد نہیں ہے، اور شاید آپ اس وقت پیپلز پارٹی میں تھے اور پی ٹی آئی میں شاید نہیں تھے، کہ 5 سال نعرہ یہ پہلے بھی لگتا رہا کے پی کے میں، لیکن وہاں نیب کا ہیڈ کون تھا ذرا نام بتا دیں گے آپ؟ وہاں کوئی ہیڈ نہیں تھا کیونکہ آپ نے غیر فعال کر دیا۔ وہاں 5 سکینڈلز شروع ہوئے، آپ مجھے بتائیں گے ان میں کیا پروگریس ہے؟ آپ نہیں بتا سکیں گے کیونکہ آپ کے وزراء سٹے آرڈرز کے پیچھے ہیں۔ انہی پچھلے پروگرام پہ ہفتے پہلے ہم نے آپ کے ایک منسٹر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو بی آر ٹی ہے ہماری اکاؤنٹیبلٹی کریں، ہم 14 اگست کے بعد اپنی سٹے آرڈر ہٹائیں گے۔ میں اس پروگرام کے آنے سے پہلے میں نے چیک کیا کہ اس کا سٹے آرڈر ویکیٹ کیا گیا کے پی گورنمنٹ سے؟ نہیں کیا گیا۔ بسرا صاحب آپ بات کرتے ہیں احتساب کی، لیکن آپ کو وہ اپنا نعرہ بھول گیا جب آپ نے لوگوں کو وعدہ کیا تھا 1 کروڑ نوکری کا اور 40 لاکھ لوگ بے روزگار کر دیے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤسوں میں پرائم منسٹر گورنر ہاؤسز گرائیں گے، پرائم منسٹر ہاؤس گرائیں گے، ہم اپنا خرچہ کم کریں گے۔ آج آپ کا ایکسپینڈیچر تمام پرانی حکومتوں سے زیادہ ہے۔ آپ بھول گئے، آپ نے جب آپ کا یہ میرے ہاتھ میں پکڑا ہے بلومسبرگ کا پیپر، اور وہ کہتا ہے کہ the government which came in manifest of doubling the revenue in 2 years is worst performing government in last 20 years۔ یہ آپ کا منشور تھا، آپ کا حصہ تھا، آپ کا نعرہ تھا ٹیکس ریونیو ڈبل کریں گے۔ ہم آپ کو 4000 ارب پہ چھوڑ کے گئے، آج 2 سال کے بعد بھی آپ 3900 ارب کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو آپ کس چیز کی بات کرتے ہیں بسرا صاحب؟ آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں بسرا صاحب، اور پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی بات سے سر بھی ہلائے گا، اور آپ کی بات جب آپ سے کوئی بات پوچھے گا کہے گا تو پانی کا لاہور میں آ رہا ہے تو وہ بھی مسلم لیگ نون کی غلطی ہے، پانی کچھ اور مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ بھی ہماری غلطی ہے۔ مجھے بتائیں کہ ہم نے 18000 میگا واٹ پروڈیوس کیا، آپ بتائیں کہ آپ نے کتنی لائنیں ابھی تک آپ نے بجلی کی لائنیں آپ نے نہیں ڈالی، آپ ٹرانسمیشن لائن کے اوپر کیا کام کیا؟ آپ نہیں جواب دے سکتے کیونکہ آپ نے کام نہیں کیا۔ آج جب اپوزیشن کی آپ فریہ بات کرتی ہیں کہ اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے، اپوزیشن ان تمام جھوٹوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے آج بھی عوام کے ساتھ بسرا صاحب کی پارٹی جھوٹ بولتی ہے، جنہوں نے 2 مہینے پہلے اپنا ٹیکس ریونیو بجٹ میں اپنا 24% انکریز شو کیا کہ ہم ٹیکس جنریشن 24% کریں گے، اور ساتھ ہی دوسرے دن بولتے ہیں کہ پوری دنیا
کی معیشت منفی میں ہے اور اس منفی کی وجہ سے ہماری گروتھ کم ہو رہی ہے اور ساتھ آپ 24% کہنے ہیں گروتھ ہو رہی ہے کریں گے ٹیکس ریونیو, تو آپ لوگوں کو گمراہ اور جھوٹ بولتے ہیں. ایگریکلچر ملک ہے اور آپ کی آج دیکھیں ہماری بیک بون ہے ایگریکلچر. ون لاسٹ تھنگ, ایگریکلچر ہماری بیک بون ہے. ہمارے جہاں پچھلے ادوار میں 30 ہزار ٹن پروڈیوس ہوتی تھی گندم, آج 25 ہزار ٹن ہوئی. کیا وہ بھی ہماری غلطی ہے؟ اور آپ کی کنزمپشن 27-28 ہزار ٹن ہے. یہ چیزیں آپ پوری کیسے کریں گے؟ آپ نہیں کر سکیں گے اور اسی لیے آپ جھوٹ بولتے ہیں, لوگوں کے پاس آتے ہیں اور پھر آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے, اس کے بعد یہی سوال شمیلہ فربہ سے کہ نمبر گیم نہیں ہے, سڑکوں پہ آنے کا فارمولا پہلے اتنا کوئی انکریجنگ ریزلٹ نہیں لے کر آیا, تو کس طریقے سے اپوزیشن اپنا گول اچیو کرے گی؟ رائٹ آفٹر بریک. ان کا وفاق چلتا ہے اور جب بھی ہم مشکلات میں ہیں, جب بھی ہم قدرتی آفات کا سامنا کر رہے ہو, چاہے وہ کووڈ کا گلوبل پینڈیمک ہے جس کو ہم نے 100 سال بعد اتنا بڑا ایشو نہیں دیکھا, چاہے وہ ہمارا تاریخی لوکس کا حملہ ہو, چاہے وہ ہمارا سپر مانسونز ہو, یہ بیان مسلسل وفاقی حکومت و وفاقی وزراء سے آئے گا کہ ہم سندھ کو پیسہ نہیں دیں گے. یہ اس سے وفاق کا جو نقصان ہوتا ہے ان کٹپتلیوں کو اندازہ ہی نہیں ہے. یہ بات آج بلاول بھٹو صاحب نے کی ہے, کافی غصے کا اظہار کیا. اٹ مینز کہ اس معاملے پر ڈیڈ لاک ہے. شمیلہ صاحبہ دیکھیے, یہ جو بات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی ہے, یہ بات شروع دن سے ہم کر رہے ہیں, پہلے دن سے ہم کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے فائنینشیل ایئر جو بھی کلوز ہوا ہے اس میں 229 ارب روپے سندھ کو کم دیے گئے ہیں این ایف سی ایوارڈ کی مد کے اندر. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب جو پچھلے سال مارچ 2019 کی میں شاید بات کر رہی ہوں, مارچ اپریل تھا, اس میں 162 ارب روپے کا کراچی کا پیکیج اناؤنس کر کے چلے گئے تھے. وہ پیسہ آج تک نہیں آیا کراچی میں. اس کے علاوہ ان کے 14 ایم این ایز ہیں کراچی سے, ہر ایم این اے کو انہوں نے 15 سے 25 کروڑ روپے دیے ہوئے ہیں. 250 کروڑ اور 350 کروڑ یہ ٹوٹل لگ بھگ بنتا ہے. مجھے یہ بتا دیں, اور اس میں سے جو میجر جو ان کے موسٹلی جو ان کے ایم این ایز ہیں نا, وہ یہ ڈیفینس کلفٹن, نارتھ نظم آباد وغیرہ ادھر جگہ سے, لیاری سے ایک ان کا ہے. مجھے آپ بتا دیں وہ یہ کہاں لگے ہیں یہ 310 کروڑ روپے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو پیسہ ہم جب مانگتے ہیں نا, تو پیسہ ہم وہ مانگتے ہیں جو سندھ کا حق ہے, جو ہم کما کے دیتے ہیں, جو ڈویزبل پول کے اندر جاتا ہے, اور اس ڈویزبل پول کے اندر ہمیں این ایف سی ایوارڈ کے تحت ملتا ہے. اور اس سے ضروری چیز یہ ہے کہ جب کوئی قدرتی آفت آتی ہے, جیسے کہ ابھی فلیش فلڈز آئیں, ابھی تو میں دیکھ رہی ہوں ٹیلی ویژن کے اوپر کہ لاہور کے مختلف شہر ڈوبے ہوئے ہیں. یس, ابھی بس صاحب نے یہ بات کی. دیکھیے مطلب سو مینی فلیش فلڈ, یہ پورے ملک کے اندر یہ قدرتی آفات آئی ہے. ایسے موقع کے اوپر وفاق آگے بڑھتا ہے اور صوبوں کی مدد کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے تھے یو آر آن یور اون. یہاں پر تو آپ ان سے کوئی چیز پوچھیں یا مانگیں تو یہ کہتے ہیں ہم گورنر رول لگا دیں گے, ہم ایمرجنسی نافذ کر دیں گے, ہم اس کو فیڈرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں لے لیں گے. This is not the way to لیکن 18th امینڈمنٹ یہاں پر آ جاتی ہے نا شمیلہ صاحبہ, اس کے بعد تو پھر دیکھیے ایک سیکنڈ, میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں. 18th امینڈمنٹ اپنی جگہ, لیکن جب نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں تو وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ ہیلپ کرتی. آپ کو یاد ہوگا سیلاب آیا 2010 کے اندر, زلزلہ آیا, جب سوات کے اندر آپریشن تھا, آپ کو یاد ہے دہشت گردی کے خلاف, تو وفاق نے یہ نہیں کہا جائے سوات جا کے خود لڑ لے. اوکے ٹھیک, اگر اجازت ہے بسر صاحب سے یہ سوال پوچھے تھے. بسر صاحب دو بڑے اہم سوالات اٹھائے شمیلہ فاروقی صاحبہ نے. ایک تو وہ کہہ رہی ہے کہ جو پیسے آپ نے اپنے ایم این ایز کو دیے وہ کدھر خرچ ہوئے, دوسرا جو سندھ کا پیسہ ہے وہ تو آپ کو دینا ہی پڑے گا. جی بسر صاحب. فریہ, میں اس سوال بہت اہم سوال ہے, لیکن ایک بات کر کے میں اس کا جواب دوں گا. ابھی میں مسلم لیگ نون کے بھائی کو سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں چور نالے چتر, پنجابی میں ایک دوسرا فکر ہے, بندہ ٹھیٹ ہونا چاہیے, شرم آنے والی گل ہے. اندازہ کریں مجھے وہ جھوٹ کا تانا دے رہے ہیں. اور بھائی آپ لوگوں کی حکومتیں پاکستان میں تھی نا, کوئی چائنا میں, آپ کی سوئٹزرلینڈ میں, ملائیشیا میں, ٹرکی میں تو نہیں تھیں. اگر آپ کی حکومتیں یہاں پر تھیں تو بتائیے میرے بھائی, یہ آپ لوگ کس طرح اربوں خربوں کے مالک بن گئے اور پاکستان قرضوں میں ڈوب گیا, اور کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, نہ تعلیم ہے, نہ صحت ہے, نہ پینے کا پانی ہے, کسان رو رہا ہے. تو آپ نے کہاں ترقی کی وہ ہمیں بتا دیں تاکہ ہمیں بھی وہ ہم ڈھونڈ لیں وہ ترقی کہاں ہے. ایک لاہور جہاں پہ آپ نے 3 باریاں لی ہیں,
وزیر اعظم کے طور پہ بھی اور وزیر اعلیٰ کے طور پہ بھی پورا لاہور ڈوبا ہوا ہے. اور آپ کہتے ہیں, اور یہ دیکھیں اب آپ کہتے ہیں کراچی کی بات, شرمیلا جو بات کر رہی تھی, دیکھیں بدقسمتی یہ ہے فریحہ, کراچی کو کسی نے اون نہیں کیا. اس کی وجہ سب سے پہلے تو ذمہ دار ہیں وہ آمرانہ ادوار, مسلم لیگ نون, ایم کیو ایم, اور سب سے بڑھ کر پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی وزارت اعلیٰ کے منصب پہ فائز ہے, چونکہ ان کو یہاں سے ووٹ نہیں ملتا, ان کو سیٹیں نہیں ملتی, اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں یہ لیاری والی سیٹ بھی ہار گئے جہاں سے پیپلز پارٹی کی پیدائش ہوئی تھی. اب کراچی کو چونکہ باتیں سب کرتے ہیں صاحب, آپ ہر جگہ پہ پچھلی گورنمنٹ کو دیتے ہیں, اس لیے دیتا ہوں. ابھی تو آپ کے پاس پاور ہے, ابھی کا بتا دیں. فریحہ میں اس کے اوپر آ رہا ہوں, میں آپ کو نیوز دے رہا ہوں. یہ ابھی باتیں کریں نہیں فرینڈ بٹ کی, ہر چیز طے ہو چکی ہے. عمران خان صاحب کل جا رہے ہیں کراچی, اور کراچی میں تمام سٹیک ہولڈرز کی کمیٹی بن گئی ہے. ہم اس میں فیسیلیٹیشن کا رول ادا کریں گے. سید مراد علی شاہ صاحب بینگ چیف ایگزیکٹو سندھ پروونس اس کو ہیڈ کریں گے. اس میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر ان لوگوں سے کرنا ہوتا, یہ کہتے ہیں نا پیسے نہیں مل رہے, فنڈ نہیں مل رہے, او بھائی 70 سال آپ لوگوں کو فنڈ نہیں ملے, آپ کو وہاں پر کہاں چلے گئے تھے آپ وہیں پہ حکمران تھے نا. ابھی ہمیں تانا نہ دیں, 700 ارب روپے آپ سالانہ لیتے ہیں, کہاں چلا گیا وہ؟ 600 ارب ہم ریلیز کر چکے ہیں. ایک بات سنیں, ایک فکرہ بہت اہم, ایک فکرہ 700 ارب کا پیکج لے کر جا رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب, اور اس میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ گورنر رول ایمرجنسی, کچھ بھی نہیں, ہر چیز طے ہو چکی ہے. آپ کل دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے, اللہ کے فضل سے. جو کام کہہ رہے ہیں ہر بات طے ہو گئی ہے, ہمارا خیال تھا کہ ڈیڈ لاک ہے, لیکن this is very interesting. ابھی جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے اس سے تو نہیں لگا طے ہوئی ہے. But we'll take a break اور اس سے بات کرتے ہیں بیرسٹر صاحب سے right after break. اینڈ ویلکم بیک. بیرسٹر دانیال, یہ تو سب مان رہے ہیں کہ وہاں پہ معاملات یہی ہیں کہ کسی کے پاس باقاعدہ ذمہ داری یا باقاعدہ کوئی اس کا وارث نہ سمجھے نہیں ہے کراچی کا, سمجھ لیجئے. سو اگر ایک انڈیپینڈنٹ ایڈمنسٹریٹر آتا ہے جو کسی سیاسی جماعت کا نہ ہو اور فنڈ کہیں سے انڈیپینڈنٹلی جائیں, تو یہ کیا غلط بات ہے؟ دیکھیں پہلے میں دوبارہ بسا صاحب کی چیز کا جواب, بسا صاحب نے کسی چیز کا بھی جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے, بسا صاحب سے ہم نے سوال پوچھے بی آر ٹی کے اور بھی, لیکن پھر انہیں صرف ہوائی فروزوں میں بات کی جس طرح ان کے لیڈر کرتے ہیں. جہاں تک کراچی کی بات ہے, دیکھیں ہم پھر بار بار یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم نے سوات میں آپریشن کیا یا جو ہم نے کے پی کے میں آپریشن کیا, کیا ہم نے کہا کہ کے پی حکومت ہمیں پیسے دے؟ کیا ہم نے کہا کہ ہم لوگوں کو واپس جب ان کو اپنے کیمپس میں موو کر رہے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اس کے پیسے چاہیے؟ ایک پروسیس تھا, ایک میکنزم تھا, اپنا گورنمنٹ نے اپنا رول پلے کیا. جب آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے تو آپ کا بڑے بھائی والا رول ہوتا ہے, آپ آگے مثبت طریقے سے چیزیں چلاتے ہیں. میں آج بسا صاحب کی باتیں سن رہا ہوں تو کوئی سجیشن, کوئی کنکلوزیو, آپ کا پروگرام سننے والا بندہ آج بھی اتنا ہی کنفیوز ہے جو 1 گھنٹہ پہلے تھا. کوئی کنکلوژن دیا؟ بسا صاحب نے کہا کہ ہم یہ پلان ہے, یہ ہماری اسٹریٹجی ہے, کراچی کے لوگوں کے لیے ہم اس طرح آگے چلیں گے. جو ڈی ایچ اے کے لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کٹی وہ غلط تھی, ڈی ایچ اے کے معاملات غلط ہیں, ہم اس کو بھی پروب کریں گے. کوئی کسی چیز کا مثبت جواب نہیں ہے, کیونکہ ان کی پارٹی کا وتیرہ ہے کہ ہر چیز کو اور کنفیوژن میں لے آؤ, اور اس سے ملک اور چیزیں اور معیشت نہیں چلتی. بس صاحب کلیئر پلان دے دیں کوئی, اور جو بات دانیال بھائی میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک فکرہ کہہ کے, اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے نا, وہ عدالتیں جو کہتے ہیں فیصلے حق میں آتے ہیں, حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے, تمام ثبوت وہاں لے جائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. دوسری بات, پلان میں نے آپ کو بتا دیا, کوئی فنڈ بٹ نہیں ہے. کل یہ پروگرام آج آن ایئر جانا ہے, کل پرائم منسٹر صاحب پورا منصوبہ لے کر جا رہے ہیں, فنڈز ریلیز کر رہے ہیں. تو میں پھر کہہ رہا ہوں, شمیلا فاروقی کہہ رہی ہیں کچھ نہیں طے ہوا, ہر چیز طے ہے, ایڈمنسٹریٹر بھی طے ہے, اور 3 سال کے اندر آپ پھر وہی بات کہہ رہے ہیں. مجھے شمیلا صاحبہ سے کامنٹ نہیں دے. شمیلا صاحبہ, کیا یہ ایک اچھا سلوشن نہیں ہے کہ انڈیپینڈنٹ طریقے سے کراچی کا مسئلہ حل کیا جائے, کنسیڈرنگ دا بیک گراؤنڈ؟ دیکھیے, کراچی کو آپ لوگ پاکستان سے مختلف کیوں سمجھتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا, آپ پنجاب کا حال دیکھ لیں, مین لاہور کا حال دیکھ لیں, لکشمی چوک کا حال دیکھ لیں, آپ بی بی پارک دامن دیکھیں, ابھی آپ یہ فوٹیجز دیکھیں جو سارا یہ ہر جگہ پانی سے ڈوبا ہوا ہے. So you're saying کہ یہ صحیح حل نہیں ہے؟
رائٹ، یہ صحیح حل نہیں. کراچی پہ انشاءاللہ 70 سال میں اگر کچھ نہیں ہوا تو اب یہ 3 سال میں کراچی بدلے گا. یا پشاور کو وفاق کے حوالے کر دو. میں I have never heard things like that. اگر ہم ٹھیک ہے ایشوز ہیں، ہر بڑے میجر سٹی کے اندر ایشوز آتے ہیں، ان ایشوز کو ریزالو کرنے کا طریقہ کار موجود ہے. رائٹ، وقت ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. کل یقیناً پرائم منسٹر کی ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ کراچی ہوں گے. اہم اعلانات متوقع ہیں. کراچی شہر یقیناً بہت زیادہ سفر کر چکا ہے، مگر جو فلڈ رینز کی حالات ہیں وہ اس وقت پورے پاکستان میں آپ کو ان کی تباہی نظر آ رہی ہے. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.